نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کتاب مواقیت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات کی کتاب ہے۔ باب نمبر 22 ہے، باب فضل العشاء، عشاء کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔ 566 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد یحییٰ بن بکیر، جن کا تعلق مصر کے ساتھ ہے، ان عائشہ اخبارتہ قالت، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عروہ کو بتایا، وہ بیان فرماتی ہیں کہ آتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں لیٹ کر دی۔ وذالک قبل ان یفشف الاسلام، اور یہ بات اسلام پھیلنے سے پہلے کی ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے کی۔ فلم یخرج حتی قال عمر، پس آپ نہ نکلے یہاں تک کہ سیدنا عمر نے کہا، نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ فخرج، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فقال، فرمایا اپنے لأہل المسجد، مسجد والوں کو، ما ینتظرها احد من اہل الارض غیرکم، کہ تمہارے سوا زمین والوں میں سے کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر ہے، 4 مرتبہ آتی ہے۔ یعنی ابھی مدینے کے علاوہ مکہ یا دوسری جگہوں میں کوئی مسلمان تھا نا، تو وہ چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اہتمام صرف مدینے کے اندر ہی تھا، اور مدینے کے دوسرے مساجد میں لوگ نماز پڑھ کے سو چکے تھے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ، آپ نے عشاء کی نماز کے متعلق فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور آگے 567 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محمد بن العلا، جن کا تعلق کوفے کے ساتھ ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کنت انا و صحابی الذین قادموا معی فی السفینۃ نزولا فی بقیع بطحان، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے، وہ بطحان کے کھلے میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ والنبی، یعنی یہ ہجرت حبشہ سے واپس آئے تھے۔ والنبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھے، ان دنوں میں مدینہ میں تھے۔ فکان یتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاۃ العشاء کل لیلۃ نفر منہم، تو ہر رات ان میں سے کچھ آدمی نماز عشاء کے وقت باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ فوافقنا النبی علیہ السلام انا و اصحابی وله بعض الشغل فی بعض امرہ، چنانچہ میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کو اپنے کسی کام میں مشغولیت پیش آ گئی۔ تو فآتم بالصلاة حتی ابہار اللیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیر کر دی جہاں تک کہ رات آدھی ہوگی۔ ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فصلی، بہم کو نماز پڑھائی۔ فلما قضى صلاته، جب آپ نے نماز اپنی مکمل کی، قال لمن حضره، تو آپ نے حاضرین سے کہا، علی رسلکم، ذرا ٹھہر جاؤ، اب شروع، خوش ہو جاؤ، ان من نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے کہ انہ لیس احد من الناس یصلی ہذہ الساعۃ غیرکم، کہ کوئی بھی تمہارے سوا اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا۔ او قال، یا راوی کہتے ہیں کہ ما صلی ہذہ الساعۃ احد غیرکم، کہ اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ لا یدری ای الکلمتین قال، قال ابو موسیٰ فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں معلوم نہیں کہ آپ نے ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات کہی، مطلب دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا، اس پر بہت خوش واپس آئے، کیونکہ ہم نے سنا تھا نا کہ ہمارے علاوہ کوئی اس وقت اس کا نماز کا انتظار نہیں کر رہا، نہ کسی نے اس وقت نماز پڑھی ہے۔ تو اصل میں یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کی فضیلت کا بتایا ہے،
تو بتانا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عشاء کی یہ خصوصیت اور فضیلت ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے، دوسرے کسی نماز کو یہ فضیلت حاصل نہیں؟ یا دوسرا اس مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی امت پر یہ نماز فرض نہیں تھی،